صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت سے علم النحو کی ایک عظیم المرتبت کتاب شرح جامی ہم اس کے اسباق کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اخلاص عطا فرمائے اور ہمیں تا دم آخر دین کا علم پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو ہم علم النحو کی اہمیت پر جو سلف الصالحین کے اقوال ہیں ان اقوال پر غور کرتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگ تھے، جو ہمارے اسلاف تھے، انہوں نے اس علم کے بارے میں کیا فرمایا۔ غرر الخصائص الواضحہ کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں تعلموا النحو کما تعلمون السنن والفرائض، کہ تم نحو ایسے سیکھو جس طرح تم سنتوں اور فرائض کو سیکھتے ہو، یعنی جس محنت کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ تم سنتوں کو سیکھتے ہو، فرائض کو سیکھتے ہو، اسی محنت کے ساتھ تم نحو کو بھی سیکھو۔ اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ آپ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ النحو فی العلم کالملح فی الطعام لا یستغنا عنہ۔ یہ جو امام خطیب بغدادی کی کتاب ہے الجامع لاخلاق الراوی، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ النحو فی العلم، نحو علم میں ایسے ہے کالملح فی الطعام، جس طرح کے نمک کھانے میں، لا یستغنا عنہ، جس سے استغنا نہیں ہو سکتا، یعنی جس طرح کھانا جو ہے سالن نمک کے بغیر نہیں پکایا جا سکتا، تو اسی طرح دیگر علوم جو ہیں وہ نحو کے بغیر جو ہے حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ شعب الایمان للبیہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے، باب فی طلب العلم کے اندر، اور یہ روایت نمبر 1679 ہے۔ حضرت شعبہ آپ فرماتے ہیں اذا کان المحدث لا یعرف النحو فهو کالحمار، کہ جب محدث نحو کو نہ پہچانتا ہو فهو کالحمار، تو وہ گدھے کی طرح ہے۔ اور تاریخ دمشق کے اندر امام اصمعی رحمہ اللہ آپ کا یہ فرمان موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علی طالب العلم اذا لم يعرف النحو ان يدخل في جملة قوله علیہ الصلاۃ والسلام من كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار۔ فرماتے ہیں کہ ان اخوف ما اخاف علی طالب العلم، کہ بے شک سب سے زیادہ ڈر والی چیز جس کا میں طالب علم پر خوف کرتا ہوں، اذا لم یعرف النحو، کہ جب وہ نحو کو نہ پہچانتا ہو تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا۔ یہ آگے ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، ان يدخل فی جملۃ قولہ علیہ الصلاۃ والسلام، کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے عموم میں داخل ہو جائے گا۔ کون سے فرمان کے عموم میں داخل ہوگا؟ فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا پس چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو امام اصمعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی طالب علم نحو کو نہیں پہچانتا ہوگا تو ظاہر ہے جب وہ عربی عبارت کے اندر غلطی کرے گا تو غلطی کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اعرابی غلطی کی وجہ سے لفظ کا معنی تبدیل ہو جائے۔ جب اس لفظ کا معنی تبدیل ہو جائے گا، اب وہ تبدیل شدہ معنی کی نسبت جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرے گا تو مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ من کذب علی متعمدا اس وعید کے تحت کہیں داخل نہ ہو جائے۔ اور امام بیہقی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ وروینا عن عمر باسناد غیر قوی، کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ایک غیر قوی اسناد کے ساتھ، لیکن یہ اسناد معتبر ہے، کہ انہ مر علی قوم یرمون، کہ بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قوم کے پاس سے گزرے۔ قوم کون سی؟ علی قومی یرمون، ایسی قوم کے پاس سے گزرے یرمون جو کہ تیر اندازی کر رہے تھے۔ فقال، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بئس ما رمیتم، کتنی بری تم نے تیر اندازی کی۔ تو آگے سے ان طالب علموں نے اپنا عذر پیش کیا کہ یہ غلطی ہم سے کیوں ہوئی ہے کہ ہم نے درست تیر نہیں پھینکے۔ اس کی وجہ بیان کی کہ انا قوم متعلمین، بے شک ہم سیکھنے والے لوگ ہیں، یعنی ہم تو ابھی طالب علم ہیں، ہم ابھی سیکھ رہے ہیں، اور سیکھنے والوں سے تو ظاہر غلطی ہو جاتی ہے۔ اب انہوں نے ایک اور غلطی کر دی، پہلے تو انہوں نے تیر درست نہیں پھینکا تھا، اب ایک اور غلطی کر دی۔ وہ غلطی جو ہے وہ لفظی غلطی ہے کہ انہوں نے پڑھا قوم متعلمین، حالانکہ یہ لفظ متعلمین جو ہے یہ قوم کی صفت ہے،
اور صفت اور موصوف کے درمیان مطابقت ہوتی ہے، جس طرح واحد تثنیہ اور جمع ہونے میں، مذکر مؤنث ہونے میں اور رفع نصب جر میں، تو ان چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ جب انہوں نے متعلمین پڑھا تو اعراب کے اندر موصوف اور صفت کے درمیان مطابقت نہ رہی، حالانکہ موصوف جو ہے لفظ قوم یہ مرفوع ہے ان حرف مشبہ بالفعل کے خبر ہونے کی بنا پر، لیکن انہوں نے کیا پڑھا، اس کو متعلمین پڑھ دیا۔ تو حالت رفع جو تھی جمع مذکر سالم کی وہ واو کے ساتھ یعنی متعلمون آنی چاہیے تھی۔ جب انہوں نے یہ غلطی کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رد عمل تھا، آپ نے فرمایا واللہ لذنبکم فی لحنکم اشد علی من ذنبکم فی رمیکم، فرمایا خدا کی قسم کہ تمہارا جرم تمہاری غلطی میں اشد علیہ مجھ پر زیادہ سخت ہے، من ذنبکم فی رمیکم تمہارے تیر اندازی میں تمہارے جرم سے، یعنی جو تم نے تیر اندازی میں غلطی کی یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے جتنا کہ تمہارا لفظ کو غلط پڑھنا یہ بڑی غلطی بنتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی لفظی غلطی کو کس قدر برا سمجھتے تھے، اور یہ لفظی غلطی سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں، تو وہ علم النحو ہے جو ہمیں لفظی غلطی سے بچا سکتا ہے۔ اور علم النحو کی اگر ہم غرض و غایت پر غور کریں تو وہ غرض و غایت بھی یہی ہے کہ صیانت الذہنی عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، کہ ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا کلام عرب میں۔ اور شعب الایمان کے اندر باب فی طلب العلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کاتبہ کاتب الی عمر، کہ آپ کے کاتب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا۔ اب خط کے ابتدائی الفاظ کیا تھے، کہنے لگے کہ من ابو موسیٰ، حالانکہ یہ لفظ ابو موسیٰ کی بجائے من ابی موسیٰ آنا چاہیے تھا، کیونکہ من کی وجہ سے لفظ اب کی حالت جری ہو جانی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے اس کو پڑھا من ابو موسیٰ لکھا۔ فکتب الیہ عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ خط لکھا، انجلد کاتبہ کا صوتاً، کہ آپ اپنے کاتب کو کوڑا لگائیں کیونکہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ تو کس قدر وہ غلطی کو ناپسند کرتے تھے۔ اور ایک روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الادب کے اندر، جس کے راوی حضرت نافع ہیں، روا نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ انہ کان یضرب والدہ علی اللحن، کہ بے شک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے بیٹے کو غلطی پر مارا کرتے تھے، کہ جب ان کا بیٹا غلطی کرتا تھا تو آپ اس کو مارتے تھے۔ اسنادہ صحیح، اس روایت کی جو سند ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اور حضرت عمر بن دینار سے روایت ہے کہ ان ابن عمر و ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کانا یضربان اولادہما، اب یہ کانا یضربان یہ ماضی استمراری کا صیغہ ہے، کہ وہ اپنی اولاد کو مارا کرتے تھے اللہنی غلطی پر، کہ جب ان کے بیٹے غلطی کرتے تھے تو وہ اپنے بیٹوں کو اس غلطی کی وجہ سے مارا کرتے تھے۔ وقال الشافعی، اب امام شافعی رحمہ اللہ جو فقہ کے ایک بہت بڑے امام ہیں، آپ کا نحو کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ آپ فرماتے ہیں من تبحر فی النحو اہتدی الی کل العلوم، آپ نے فرمایا کہ جس نے نحو میں وسعت حاصل کر لی، اہتدی الی کل العلوم، تو اس نے تمام علوم کی طرف راستہ پا لیا۔ تو تمام علوم کی طرف، چاہے وہ علم فقہ ہو، چاہے وہ اصول فقہ ہو، چاہے وہ بلاغت کا علم ہو، چاہے وہ منطق کا علم ہو، یا اس کے علاوہ دیگر علوم ہو، قرآن اور حدیث کا علم ہو، تو ان تمام علوم کی طرف تب انسان راستہ پا سکتا ہے کہ جب انسان نحو کے اندر مہارت حاصل کر لے۔ اگر کسی انسان کو نحو کے اندر مہارت حاصل نہیں ہوگی تو وہ قرآن و سنت کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پائے گا۔ اور آگے رد المحتار کے اندر علامہ شامی رحمہ اللہ جو کہ فقہ کے ایک بہت بڑے امام ہیں، اور آپ کی کتاب رد المحتار یہ بڑی مشہور ہے، جس کو فتاوی شامی بھی بولتے ہیں، تو آپ کا وصال 1252 ہجری میں ہوا، اور آپ سید بھی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہیں۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں علم النحو کے بارے میں؟ رد المحتار کتاب الصلاۃ باب الامامہ کے اندر یہ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں البدعۃ قد تکون واجبۃ، کہ بدعت تحقیق کبھی واجبہ ہوتی ہے، کنصب الادلۃ للرد علی اہل الفرق الضالۃ، جس طرح کے گمراہ فرقہ والوں پر رد کے لیے دلائل قائم کرنا، جو گمراہ فرقے بن چکے ہیں اسلام کے اندر ان کے رد کے لیے دلائل قائم کرنا، یہ بدعت ایسی ہے جو کہ ہے تو بدعت ہے تو ایک نیا کام، لیکن یہ واجب ہے۔ آگے فرمایا کہ دوسرا کون سا؟ فرمایا وتعلم النحو المفہم للکتاب والسنۃ، تو یہ تعلم کا عطف کا نصب الادلتی نصب پر پڑ رہا ہے، اس لیے اس کی حالت بھی جری ہے
کیونکہ معطوف کا اعراب جو ہوتا ہے وہ معطوف علیہ کے مطابق ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَتَعَلُّمِ النَّحْوِ نحو کو سیکھنا، ایسی نحو المفہم للکتاب والسنت جو کتاب و سنت کو سمجھانے والی ہے، تو اس نحو کو سیکھنا بھی واجب ہے۔ تو یہ علامہ شامی رحمہ اللہ اور اس کے علاوہ آپ نے سلف الصالحین کے جو اقوال تھے ان کو بھی ملاحظہ کیا کہ وہ کس قدر ان کے ہاں علم النحو کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ تو یہ جو شرح جامی ہے یہ بھی علم النحو کے موضوع پر ہے۔ اب ہم علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختصر تعارف پڑھتے ہیں کہ آپ کون ہیں۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام عبد الرحمن ہے اور آپ کے والد کا نام احمد ہے اور آپ کے دادا کا نام محمد ہے۔ آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو البرکات ہے اور آپ کا مشہور لقب نور الدین ہے اور آپ کا تخلص جامی ہے۔ آپ کی ولادت 23 شعبان المعظم 817 ہجری میں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 صاحبزادے عطا کیے، لیکن ان میں 3 فوت ہو گئے اور صرف ضیاء الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ زندہ رہے، اور انہی ضیاء الدین یوسف ان کے نام پر آپ نے اس کتاب کا نام الفوائد الضیائیہ رکھا۔ یعنی شرح جامی کا جو اصل نام ہے وہ الفوائد الضیائیہ ہے، اور نیچے انہوں نے لکھا بھی ہے کہ المعروف بشرح الجامی، یعنی یہ شرح جامی سے مشہور ہے، اس نام سے یہ کتاب مشہور ہو چکی ہے شرح جامی کے نام سے، ورنہ اس کا اصل نام جو ہے وہ کیا ہے؟ الفوائد الضیائیہ ہے۔ آپ کی تصانیف کی تعداد ایک قول کے مطابق 44 ہے، ایک قول کے مطابق 54 ہے اور ایک قول کے مطابق 99 ہے۔ جب آپ ظاہری علوم سے فارغ ہوئے تو آپ نے خواب دیکھا۔ خواب کے اندر آپ نے کیا دیکھا کہ کوئی کہنے والے ایک بزرگ آپ کو کہہ رہے ہیں اتخذ حبیبا یہدیکا، ایک دوست پکڑو جو تمہیں ہدایت دیں۔ اس کے بعد آپ نے خواجہ عبید اللہ الحرار آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے مقام سے نوازا، اور بالآخر 18 محرم الحرام 898 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔